السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما والحقني بالصالحين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال منتہب۔ اللہ جل جلالہ بہت ہی عظیم اور بڑی ذات ہے۔ اللہ کریم جل جلالہ کا جتنا ہم شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ ابھی الحمدللہ اس مہینے میں دو چیزوں کو اللہ نے ہمارے لیے جمع فرمایا۔ اولاً یہ کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور دوسرا یہ ستمبر کا مہینہ ہے۔ ربیع الاول میں ہمارا ایک ماحول بنا ہوا ہے کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ بقیہ سارے سال کی نسبت اس مہینے میں زیادہ کرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ ستمبر ہے اور 6 ستمبر جو گزرا ہے وہ ایسی تاریخ تھی جو پاکستان کا یوم دفاع تھا، اور اس کے ساتھ 7 ستمبر اس میں دو باتیں پیش آئیں۔ پہلی بات یہ کہ 1974 کے اندر 7 ستمبر کو اللہ جل جلالہ نے ہماری نظریاتی جو سرحدیں ہیں ان کی حفاظت کا ہمیں موقع دیا کہ پارلیمنٹ آف پاکستان نے جو انگریز کا خود کاشتہ پالتو پودا اس کو ہمارے پارلیمنٹ نے غیر مسلم اقلیت قرار دیا، اور وہی 7 ستمبر اس میں ہماری فضائی سرحدوں کی بھی حفاظت کے لیے ہمارے ایک ہیرو نے 65 کی جنگ میں لاہور کی فضاؤں میں ایم عالم نے انڈیا کے 4 طیاروں کو ودن نو ٹائم زمین بوس کیا۔ اس لیے یہ دو مہینہ جو اللہ نے دو جمع فرمائے ہیں، ربیع الاول یہ ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ولادت کا اور اس دنیا میں ہجرت فرمانے کا اور اس دنیا سے تشریف لے جانے کا مہینہ ہے۔ اس لیے اس میں ہماری بہت ساری چیزیں ایسی وابستہ ہیں جو اس زمانے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور آج بھی وہی حالات ہمارے ساتھ پیش آ رہے ہیں۔ اور ستمبر کے حوالے سے دو چیزیں ہیں، ایک فضائیہ کا اور ایک ختم نبوت کی سرحدوں کا دفاع۔ ہمیں چاہیے تو یہ کہ ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کریں۔ قرآن حکیم کے اندر جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے سورہ احزاب کی، اللہ اس میں فرما رہے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ بہترین نمونہ ہے۔ نمونہ کہتے اس کو ہے کہ نمونہ موجود ہے، اس کے مطابق اپنے اعمال کرتے چلے جاؤ، افعال کرتے چلے جاؤ، دیکھتے جاؤ نمونے کو، کرتے چلے جاؤ۔ اور اسوہ حسنہ کا مطلب یہ ہے، یہ غور سے بات جملہ سننا، اسوہ حسنہ کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کی زندگی کا ہر لمحہ
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس شخصیت کو دیکھ کر اس کے مطابق کرتے چلے جانا، یہ اسوہ حسنہ ہے۔ ایک لمحہ بھی ایسا نہ گزرے ہمارا جو ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر نہ کر رہے۔ بستر سے بیدار ہوئے ہیں، اس وقت دیکھو، سوچو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بستر سے اٹھتے وقت معمول اور عمل مبارک کیا تھا؟ وہی بحیثیت امتی اور مسلمان کے مجھے بھی کرنا ہے، ہم سب کو کرنا ہے۔ اور جب بیدار ہو کر کس وقت بیدار ہوتے تھے، اسی وقت ہمیں بیدار ہونا ہے۔ یہ تو نہیں کہ ہم سورج نکلے بیدار ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی مبارک سوائے چند ایک ایام کے جو امت کی تعلیم کی خاطر اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کروایا، ورنہ زندگی کے ہر موڑ پر ہر روز کے اعتبار سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری تہائی حصے میں بیدار رہتے۔ اگر 3 گھنٹے کی مثال کے طور پر رات ہے تو آخری گھنٹہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیداری میں گزرتا۔ ہم اسوہ حسنہ کی روشنی میں مسلمان ہونے کے ناطے دیکھیں، امتی ہونے کے ناطے دیکھیں، ہماری زندگی کی کون سی ایسی رات ہے جس میں آخری تہائی حصہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہمارا بیداری میں گزرا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے کیسے تھے، اور جو لمحہ جو گھڑی ہماری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کے بغیر گزر جائے، اس پر کل ہمیں افسوس ہوگا کہ ہماری وہ گھڑی وہ لمحہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کے بغیر کیوں۔ ایک جملہ اور کہنے لگا، جیسے اللہ کی یاد ہر لمحہ ہر آن ضروری ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد بھی ہر آن ہر لمحہ ویسے ہی ضروری ہے۔ دونوں کی یاد ہمیں ہر وقت یاد رہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا حکم ہمارے تک کیسے پہنچا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں جو آج ہمارے حالات ہیں، اس وقت ہم دیکھیں ہماری نظریاتی سرحدوں پر کہاں کہاں ڈاکہ زنی ہو رہی ہے۔ نظریاتی سرحدوں میں سب سے پہلی بات اللہ کی ربوبیت، اللہ کی الوہیت، اللہ کی توحید ہے، اور دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت ہے۔ اگر ہم یہ ساری چیزیں دیکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں وطن کے دفاع کے اعتبار سے کیا کچھ ہوا تھا، اور آج ہمیں بھی اپنے وطن کے دفاع کے لیے روز دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ میں مدینہ طیبہ کے اندر شام کے علاقے میں بنو غسان ایک قبیلہ تھا، بہت بڑے جنگجو لوگ تھے، ان کی طرف سے اطلاعیں ملتی رہتی تھی کہ وہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے والے ہیں۔ ہر روز یہ اطلاعیں ملتی۔ ہماری طرح واٹس ایپ تو تھے نہیں، میڈیا تو تھا نہیں، معلوم کرنا پڑتا تھا جا کے کہ ہاں واقعی ایسا ہے۔ جب بھی کوئی معمولی سی حرکت ہوتی تھی تو اہل مدینہ چکنے ہوتے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک رات دھماکہ ہوا، آج کا نہیں، اس زمانے کا، اس زمانے کا بڑا کھڑاک ہوا، سارا اہل مدینہ بیدار، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ یہ صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم سوچ رہے تھے کہ ایک ٹولی کو ادھر بھیج دیں، ایک کو ادھر بھیج دیں، ایک کو مشرق میں ایک مغرب میں، 4 دانگ عالم مدینہ کے ٹولیاں بنا کے معلوم کریں یہ کھڑاک کہاں سے آیا ہے، یہ آواز کہاں سے آئی۔ ابھی ہم سوچ رہے ہیں، دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ننگے گھوڑے پر، کوئی پالان نہیں ہے، ننگا گھوڑا، اور حضرت ابو طلحہ جو کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ستیلے والد تھے، ان کا گھوڑا، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر پر تیز دوڑاتے ہوئے گھوڑے کو آ رہے ہیں، اور آ کے ارشاد فرمایا کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، میں چاروں طرف دیکھ آیا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دفاع وطن میں کتنا آگے تھے، فرمایا میں چاروں طرف دیکھ آیا ہوں،
کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، آرام سے سو جاؤ۔ ایک یہ پھر صحیح بخاری میں دوسرا واقعہ بھی دفاع وطن کے اعتبار سے ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت جابر ابن عبداللہ جو بنو سلمہ میں سے تھے۔ بنو سلمہ مدینہ طیبہ کے ایک طرف میں دور ایک محلہ تھا۔ تو حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پہ سوچا کہ ہم یہ اپنا مکان بیچ کر مسجد نبوی کے قریب بنا لیں، وہاں خرید لیتے ہیں، کیونکہ ہمیں یہاں سے دور پڑتا ہے اور آنے جانے میں دقت ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں مکان بیچ کر یہاں آنا چاہتے ہیں، ان کو بلایا۔ فرمایا بھی کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا حضرت یہ ارادہ ہے۔ فرمایا وہی رہو، وہی رہنا ہے۔ دو باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی بات یہ ارشاد فرمائی، کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ تم مسجد نبوی میں وہاں سے آتے ہو، ہر قدم پر تمہیں اللہ اجر عطا فرماتے ہیں؟ اور دوسری بات ارشاد فرمائی کہ جابر اس علاقے میں، اس سائیڈ پر ہماری دفاعی لین کے تم ہی تو ہو، وہاں سے تم ہی ہمیں خبریں دیتے ہو کہ ادھر سے کوئی خطرہ نہیں ہے، اگر آپ آ گئے ہمیں اطلاع کون دے گا؟ آپ آ گئے، ہمیں مدینہ منورہ کے دفاع کے لیے اس جانب سے بھی پریشان رہنا ہوگا، وہیں ہمیں اطلاع دیتے ہیں وہیں رہو، آپ نے نہیں آنا۔ یہ تو دو صحیح بخاری شریف میں جغرافیائی حدود کی سرحدوں کے دفاع کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے واقعات آپ کے سامنے رکھے۔ نظریاتی دفاع، نظریاتی سرحدوں کا دفاع، جیسے آج ہمیں، میں نے کئی جمعے پہلے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے، بلکہ 2 جمعے میں نے یہ باتیں کی تھی کہ اس وقت عیسائیت، یہودیت، ہندوازم اور جتنے ازم دنیا میں موجود ہیں، سب کا متفق کا ایجنڈا یہ ہے کہ ابراہیمی مذہب کو پرچار کرو اور عام کرو اور اس پر عمل کرو۔ ابراہیمی مذہب کے بارے میں نے جو 2 جمعے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ وہ محض اسلام سے مسلمانوں کو ہٹانے کا ایک بہت بڑا پروپیگنڈا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہی تھا کہ کچھ لوگ، کچھ دو درمیان کا کوئی راستہ نکال لو اور ہمیں بھی پنپ دیں دو، آپ بھی رہو، ہمیں بھی رہتے ہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں 3 آدمیوں نے تو دعوے کیے نبوت کے کہ ہم اللہ کے نبی ہیں۔ ایک نبی نے بھی دعویٰ کیا کہ میں بھی اللہ کی نبی ہوں۔ مسلمہ کذاب، اس نے دعویٰ کیا۔ طلحہ، اس نے دعویٰ کیا۔ اسود انسی، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ ان تینوں کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں خود سمیٹا ہے، ان کے ساتھ نمٹے۔ اور چوتھی رہ گئی سجاد بنت حارث جو ایرانی خاتون تھی، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ وہ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اس کے ساتھ بھی معاملہ ہوا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں مسلمہ کذاب خود چل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کہ دیکھو ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بھی رہیں میں بھی رہتا ہوں۔ یوں کرتے ہیں، پہلا اس نے ایجنڈا یہ رکھا کہ جب آپ اس دنیا سے تشریف لے جائیں آپ کے بعد میں نبی، اگر آپ کو یہ منظور نہیں تو دوسرا ایجنڈا یہ ہے کہ آپ شہری نبی، میں دیہات کا نبی۔ اور ساتھ یہ کہتا تھا کہ آپ جس کو بھی کلمہ پڑھاتا تھا سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھاتا تھا، اور یہ کہتا تھا کہ میں امتی نبی ہوں، جیسے مرزا غلام احمد کہتا امتی نبی۔ پھر اس میں بدماش نے تو بہت ہی حد کر دی، پھر اس نے صرف امتی نبی پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ پھر یہ چلتے چلتے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل اپنے آپ کو گرداننے لگا۔ تو مسلمان نے یہ 2 باتیں رکھی کہ آپ اربن نبی، میں رورل نبی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے ایک خشک لکڑی کا تنکا اٹھایا اور اٹھا کے ارشاد فرمایا کہ تم میرے بعد نبوت یا دیہاتی نبی
میں تمہیں یہ لکڑی کا خشک ٹکڑا دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں، بھاگ جاؤ یہاں سے۔ چلا گیا۔ پھر اس نے اپنے 2 نمائندے بھیجے، اور ان 2 نمائندوں نے آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی کہ مسلمہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، ہم آپ کو بھی نبی مانتے ہیں اور اس کو بھی نبی مانتے ہیں، تو آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ سفیر بن کے آئے۔ یہاں دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ مبارک، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل مبارک، اور جھوٹے کذاب دجال کا اپنا رویہ، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ان آنے والے مسلمہ کذاب کے 2 نمائندوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اتشہدان انی رسول اللہ، کیا تم دونوں گواہی دیتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں؟ نعم، ہاں گواہی دیتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتشہدان ان مسلمہ رسول اللہ، کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ مسلمہ اللہ کا رسول ہے؟ کہنے کہ ہاں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا کہ وہ مجھے بھی رسول مانتے ہیں اور مسلمہ کذاب کو بھی رسول مانتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جو خط لے کے آئے تھے اس خط کے جواب میں یہ لکھوایا، صحیح بخاری شریف کے یہ الفاظ ہیں، من محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی مسلمہ کذاب، یہ جملہ لکھا، اور اپنے سفیر اپنے صحابہ سے پہلے اس سے یہ جو سفیر تھے 2 جو مسلمہ کذاب کی طرف سے آئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے یہ بات کہی کہ اگر دنیا کا یہ دستور نہ ہوتا کہ سفراء کو قتل نہیں کیا جاتا، لا تضرب اعناقکما، تو میں تم دونوں کی گردن مار دیتا، بھاگ جاؤ یہاں سے۔ سفیر ہونے کے ناطے سے، سفیر ہونا ان کو ان کی زندگی کے لیے حفاظت کا سما بنا، ان کی زندگی بچ گئی سفیر ہونے کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے ایک خط لکھوایا اور صحابہ میں اعلان کیا کہ کون یہ سفیر بن کر میرا مسلمہ کذاب کے پاس جائے گا۔ صحابہ تشریف فرمائیں، صحابہ میں ایک انتہائی کمزور، جسمانی طور پر، مالی طور پر، ہر اعتبار سے کمزور حضرت حبیب ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ، جو انتہائی کمزور مدینہ منورہ میں اپنے چھاپے میں کھجوریں اٹھا کے فروخت کیا کرتے تھے، وہ اپنے منہ میں کھجوریں کھا رہے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا یہ خط میرا کون لے کے جائے گا، ہمت، بہادری، جواں مردی، اور آگے تلواریں ہیں، نیزے ہیں، شہادت کے سارے سامان ہیں، تو حضرت حبیب ابن زید رضی اللہ عنہ نے اسی وقت کھڑے ہو کے کہا میں لے کے جاؤں گا، اور کھجوریں کھا رہے تھے۔ کھجوروں کھانے کے لیے جو منہ میں ڈالی ہوئی تھی اس میں سے کچھ ذرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین پر بھی پڑے۔ انہوں نے کہا اتنی تیزی کیا، یہ جو منہ میں ہے یہ تو کھا لو پھر کہہ دو میں جاؤں گا۔ انہوں نے کہا نہیں، میرے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کی ڈیوٹی نہ لگا دے، کسی اور کو متعین نہ فرما دے، اس لیے میں جانا چاہتا ہوں۔ اپنے آپ کو پیش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خط دیا اور وہ تشریف لے گئے۔ ان کے 12 بچے تھے، جن میں شیر خوار بچے، کچھ ایسے جو چلنے پھرنے سے بھی اور سیکھا نہیں تھا کہ چلنا پھرنا کیسے ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے، ان کو چھوڑ کر خط رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لے کر مسلمہ کے پاس پہنچے، اور جاتے ہی اپنا نیزہ زمین پر زور سے مار۔ مسلمہ کہنے لگا من انت، تو کون ہے؟ حضرت حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفیر ہوں۔ گھراتے ہوئے اس نے خط لیا، اور بڑے آدمی خود خط نہیں پڑھتے، توہین سمجھتے ہیں، تو اس مسلمہ نے خط لے کر ساتھی کو دیا کہ پڑھ کے سناؤ۔ جب اس نے پہلا جملہ پڑھا من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی مسلمہ کذاب، آپ گولا ہو گئے۔
اندر آگ لگ گئی، اور آگے نہیں سنا کہ آگے کیا لکھا ہوا ہے، کہنے لگا پیچھے مڑ کے دیکھ۔ حضرت حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے تو مجھے کہتا ہے پیچھے مڑ کے دیکھ، میں نے تو یہ خط لے کے پیچھے مڑ کے اپنے بچوں کو نہیں دیکھا، شیر کھاتے بچوں کو نہیں دیکھا۔ نے کہا دیکھ پیچھے نیزے ہیں، تلواریں ہیں، تیر ہیں۔ حضرت حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے کہ کوئی مسئلہ نہیں، ہم وہ ہیں جو شہادت کو سب سے زیادہ ذوق اور شوق سے قبول کرتے۔ یہ سفیر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور وہ سفیر تھا، 2 سفیر آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس جانے دیا کہ سفراء کو قتل نہیں کیا کرتے۔ یہ کذاب دجال بے ایمان، اس نے تلوار حضرت زید حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو پہ ماری، بازو کٹ گیا۔ کہنے لگا مجھے مانتا ہے رسول؟ انہوں نے کہا نہ، کذاب ہے تو دجال ہے۔ دوسرے بازو پہ تلوار ماری، دوسرا بازو بھی کٹ گیا۔ پھر کہنے لگا قتل کر دوں گا۔ میں نے کہا یہی تو میری تمنا ہے، یہی تو میری آرزو ہے، میں آیا ہی اس غرض سے ہوں کہ اللہ جل جلالہ کے دربار میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار سے سفیر کی حیثیت سے یہ سفیر اسی طرح اللہ کے دربار میں۔ پھر اس نے تلوار ماری، شہید ہو گئے۔ جب شہید ہوئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے اطلاع فرمائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے اندر تشریف فرما تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے برسات برسنے لگی۔ پوچھا صحابہ نے حضرت ہوا کیا؟ فرمایا میرے حبیب کو شہید کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیر ہونے کے ناطے سے جانے دیا، اور یہاں سفیر ہونے کے ناطے سے قتل کیا، شہید کیا۔ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور آج بھی اسلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں پیغام دیتے ہیں وہ عدل کا، انصاف کا، اور ایسا پیغام کہ رہتی دنیا تک کے لیے ایک نمونہ۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کے نبی مسلمان کے ہر لمحے، زندگی کے ہر موڑ، ہر گھڑی پر وہ یاد کرے کہ میرے آقا نے اس موقع پر کیا کیا، تاکہ اس کی زندگی کا ہر لمحہ عبادت بنتا چل سکے۔ اور پھر ایک موقع ایسا ہوا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کے بارے میں صحابہ فرمایا کرتے تھے افضل الصحابۃ بعد خلفاء الراشدین المہدیین عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ خلفاء راشدین کے بعد سب سے افضل جو ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ کوفے کے قاضی تھے عثمانی دور میں۔ عبداللہ ابن مسعود کوفے کے قاضی تھے۔ انہوں نے بازار میں ایک آدمی کو دیکھا، فرمایا تمہیں کہیں دیکھا ہے؟ کہا ہاں دیکھا ہوگا۔ اس کو روکا، روک کے ارشاد فرمایا کیا تم وہی نہیں ہو جو 2 آدمی مسلمہ کذاب کی طرف سے اس کے نمائندہ بن کے آئے تھے؟ نے کہا ہاں بالکل خوب پہچانا ہے، ٹھیک پہچانا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اب کیا خیال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ کہا میں اللہ کے نبی مانتا ہوں۔ مسلمہ کے بارے میں؟ کہنے لگا وہ بھی اللہ کا نبی ہے، آ جاؤ گرفتار کر۔ حضرت عثمان کو خط لکھا کہ حضرت یہ نمائندہ مسلمہ کذاب کا جس کا نام عبداللہ ابن نواح ہے، یہ اب بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمہ کذاب کی نبوت کو مانتا ہے، اب اس کا کیا کرنا ہے؟ دربار خلافت سے خط آیا کہ جو مرتد کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے وہ اس کے ساتھ کرو، اور مرتد کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے کہ جو مرتد ہو جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مبارک اور حد ہے اسلامی، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنا دین بدل دے اس کو قتل کر دو۔ لیکن یکبارگی جو ہی وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان کو نبی مانتا ہوں فوراً قتل کرنا، یہ اسلام نہیں کہتا۔
نہ اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کو 3 دن کی مہلت دی، اور اسلام کا یہی ضابطہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حکم اور یہی عمل مبارک ہے۔ 3 دن تک اس کو مہلت دی کہ سوچو بچار کر لو، ایمان مصطفیٰ پر مستحکم ہو جاؤ، مسلمہ کذاب کی دوستی کو چھوڑ دو۔ 3 دن تک جب وہ نہ مانا تو پھر اس کا سر قلم کر کے کوفے کے بازار میں لٹکا دیا کہ مرتد کی سزا یہ ہے۔ یہاں 2 باتیں اور عرض کر، آج کے دور پچھلا جمعہ جو گزرا ہم نے بھی پڑھا، غزہ کے اندر بھی پڑھا گیا، پچھلا جمعہ غزہ کے اندر بھی پڑھا گیا۔ غزہ کے جو امام خطبہ دینے کے لیے آئے، انہوں نے منبر پر بیٹھ کر ایک جملہ کہا، ایھا الناس انی جائع لا اقوی للحدیث، او لوگو میں بھوکا ہوں، گفتگو نہیں کر سکتا، وانتم جائعون لا تقووا سماع الحدیث، تم بھی بھوکے ہو، تم بھی سننے کی طاقت نہیں رکھتے ہو، اقم الصلاۃ، نماز پڑھو۔ یہ تاریخ کا، دنیا کی تاریخ کا سب سے مختصر ترین پچھلا جمعہ غزہ کے اندر پڑھایا، اور پچھلا جمعہ ہمارے پاکستان میں بھی ہوا، ہم نے پڑھا تھا سرگودا میں بھی پڑھا گیا، اور پچھلا جمعہ پورے پاکستان میں 7 سپتمبر 1974 کے اعتبار سے ختم نبوت پر تمام خطباء نے بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آخری نبوت ہے، اس کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب ہوگا، دجال ہوگا، بے ایمان ہوگا، لعین ہوگا، جس پر قرآن حکیم کی 100 آیات سے زائد اور 200 احادیث نبوی سے زائد ذخیرہ احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات موجود ہیں۔ تو جمعہ سرگودا کی مسجد میں ایک امام مسجد کو ختم نبوت پر جمعہ پڑھانے کی پاداش میں یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس پر FIR کٹ گئی۔ لعنت نہیں ایسی حکومت پر جو ختم نبوت کی بات کرے، اس پر FIR کٹو۔ اور اس سے آگے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ کو فتح فرمایا، اس کے بعد حنین کا معرکہ ہوا، اس میں بھی اللہ کے نبی کو اللہ نے کامیابیاں کامرانیاں عطا فرمائیں۔ اس کے بعد اللہ جل جلالہ کے نبی نے اوطاس فتح فرمایا، اوطاس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا محاصرہ کیا، جو بہت بڑا آج بھی شہر ہے۔ وہاں چند دن محاصرے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ اٹھایا اور مدینہ طیبہ واپس آ گئے، اور طائف کے اندر بنو ثقیف بہت بڑی جنگجو قوم، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے مدینہ طیبہ آئے اور آ کے اپنے آپ کے بارے میں یہ کہنے لگے، دیکھو آپ نے ہمارا محاصرہ کیا، آپ ہمیں فتح نہیں کر سکے، ہم خود آئے ہیں، ہمیں کلمہ پڑھا دو۔ 5 شرطیں، کلمہ پڑھنا ہے، 5 شرطیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرطیں کہو کیا ہیں؟ پہلی شرط ہماری یہ ہے کہ آپ جس علاقے کو بھی فتح کرتے رہے اس علاقے کے بتوں کو توڑتے رہے۔ ہمارا تمدن، ہماری ثقافت، ہمارا بت لات ہے، قرآن میں آتا افرأیتم اللات والعزیٰ، قرآن کے الفاظ ہیں، ہمارا بت لات ہے، آپ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، آپ ہمارے بت کو کچھ نہیں کہیں گے، وہ نہیں توڑیں گے۔ دوسری شرط، آپ فرماتے ہیں کہ 5 نمازیں پڑھو، پڑھیں گے 5، وقت ہمارے اپنے ہوں۔ اللہ قرآن میں کیا فرما رہے ہیں؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مسلمان پر، مومن پر وقت مقررہ پر فرض ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی مبارکہ میں، پورے ذخیرہ احادیث میں آپ نہیں حج کے علاوہ دکھا سکتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نمازوں کو جمع فرمایا، نہیں دکھا سکتے۔ ہاں اگر جمع فرمایا ہے ظہر اثر کو تو اس کی صورت یہ ہوتی تھی، وہ جمع سوری ہوتی تھی کہ سفر کرتے رہتے تھے، جب ظہر کی نماز کا وقت تھوڑا سا باقی رہ جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑاؤ ڈال دیتے تھے کہ بھی جلدی کرو، ظہر پڑھتے ہیں
جب ظہر پڑھی ساتھ ہی عصر کی نماز کا 2 منٹ کے بعد وقت ہو گیا، پھر عصر کی نماز پڑھی، پھر چل دی۔ ظہر کے آخری وقت میں ظہر پڑھی، عصر کے اول وقت میں عصر پڑھی، یہ نہیں کہ ظہر کے وقت میں ہی دونوں نمازیں پڑھ دی یا عصر کے وقت میں دونوں نمازیں پڑھ دی۔ اسی طرح عشاء کے بارے میں اور مغرب کے بارے میں فرماتے تھے کہ عشاء کی مغرب کے آخری وقت میں مغرب پڑھ دیتے تھے اور عشاء کے اول وقت میں عشاء پڑھ دیتے تھے۔ اس کو کہتے ہیں جمع سوری، جمع حقیقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہیں نہیں آپ دکھا سکتے۔ ہاں حج کے موقع پر، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری کو خود امام حج تھے، مدینہ منورہ سے آئے تھے اور مسافر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں ظہر کے عصر کو دونوں کو اکٹھا میدان عرفات میں پڑھا کر پھر 6 گھنٹے تک کڑکڑاتی دھوپ میں میرے اور آپ کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے رہے، ہدایت کی دعائیں کرتے رہے، میرے اور آپ کے لیے ہر معاملے کی دعائیں فرمائی ہیں 6 گھنٹے تک۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا لحاظ کرتے ہیں۔ اور پھر جب عرفات سے فارغ ہوئے ہیں، وہاں حکم ہے کہ عرفات سے فارغ ہو کر جب مزدلفہ میں پہنچ جاؤ، اگر مزدلفہ میں پہنچنے پر مغرب کی نماز کا وقت ہو بھی تو بھی تمہیں انتظار کرنا ہوگا کہ عشاء کا وقت ہو جائے، پھر وہاں مغرب اور عشاء کو عشاء کے وقت میں دونوں کو اکٹھا پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ ذخیرہ احادیث میں آپ نہیں دکھا سکتے۔ آج ہم معمولی سی بات ہوتی ہے، سفر کرنا ہوتا ہے یا معمولی بارت دیکھتے ہیں، چلو بھائی زور سے عصر بھی پڑھو، عصر کے بعد مغرب بھی پڑھ لو، ساتھ ہی سوری کھڑا ہوتا ہے مغرب پڑھو گے۔ ہمارے فیصل آباد میں ایک دفعہ مغرب کے بعد جنازہ تھا، جنازے میں بارش ہونے لگی، انہوں نے کہا مغرب پڑھ لی، انہوں نے کہا عشاء پڑھ دو۔ تو ہمارے قاری صاحب حضرت مولانا قاری محمد یونس رحیمی دعوت برکات ملاری کہنے لگے بارش تو ہو رہی ہے، فجر بھی پڑھ دو۔ یعنی ہم لحاظ ہی نہیں کرتے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا، وقت مقررہ پر نماز ہے، مومنوں پر وقت کے بغیر نماز نہیں ہے۔ ہماری دوسری شرط یہ کہ نمازیں 5 پڑھیں گے، وقت ہمارے ہوں گے۔ آقا نے فرمایا اچھا تیسری شرط، کہنے لگے آپ کہتے ہیں شراب حرام ہے، ہمارا طائف کا علاقہ تو انگوروں کا، اب بھی بہت انگور ہوتے ہیں وہاں، طائف میں اب بھی انگور ہوتے ہیں، میں نے دیکھے ہیں بلا مبالغہ اتنے لمبے لمبے انگور طائف کے اندر، بہت سرسبز علاقہ۔ میں نے 2 سفر طائف کے کیے، الحمدللہ دیکھا بہت خوبصورت سرسبز علاقہ، اور وہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس باغ میں پناہ لی تھی، طائف والوں نے پتھر مارے تھے، رسول اللہ وہ علاقہ اتنا سرسبز ہے کہ طائف کا بقیہ علاقہ اس جیسا سرسبز ہے ہی نہیں۔ تو بہرحال انگور اگر کچے بیچتے ہیں تو کچھ نہیں بنتا، اس کو نچوڑ کر پکا کے شراب بنا کے سارا سال نکل جاتا ہے، شراب نہیں چھوڑیں گے۔ چوتھی شرط، آپ یہ فرماتے ہیں کہ سود نہیں کھانا، ہمارا کاروبار ہی سود پر ہے۔ جیسے آج ہمارا اللہ معاف فرمائے گاؤں کے لوگ بھی سود پر پیسہ دیتے ہیں، اور سود ایسی بیماری ہے، ایسی بوا ہے اور ایسی لعنت ہے۔ اللہ قرآن میں 3 پارے میں ارشاد فرما رہے ہیں فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر سود نہیں چھوڑو گے پھر اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ 5ویں شرط، ہمارے علاقے میں شادیاں لیٹ سے ہوتی ہیں، آپ کہتے ہیں زنا نہیں کرو، اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ اب اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہے تو کلمہ پڑھا دو۔ توحید بھی گئی، عبادات بھی گئی، معاملات بھی گئے، معاشرت بھی گئی اور اخلاقیات بھی گئے، رہ پیچھے کیا گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، اچھا ہمیں رات سوچنے دو۔ ساری رات سوچا، سوچنے کے بعد کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تو ٹھیک ہے، انہی کی ماننی چاہیے، ورنہ ہم آئے ہوئے ہیں تو دیکھو ہمارے ساتھ پہ کیا ہوتا ہے۔ اگلے دن آئے، آ کے عرض کرنے لگے حضرت ہماری کوئی شرط نہیں ہے، ہمیں کلمہ پڑھا۔ پھر بنو ثقیف سے اللہ نے کتنا کام لیا۔ آپ کا بر صغیر پاک و ہند دیبل کا علاقہ جسے کراچی آج کل کہتے ہیں، یہ علاقہ یہاں سے لے کر اور حیدرآباد سے آگے ملتان تک محمد بن قاسم نے جو کہ بنو ثقیف سے تھے انہوں نے فتح فرمایا۔ پھر اللہ نے ان سے بہت کام لیا ہے اللہ رب العالمین۔ تو بہرحال یہ ربیع الاول ہے، سپٹمبر کا مہینہ ہے۔ اس ربیع الاول میں نظریاتی سرحدوں کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، اور سپٹمبر کے اعتبار سے ختم نبوت کی
حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، اور 7 ستمبر فضائیہ کے اعتبار سے ہماری ذمہ داری بنتی ہے، 6 ستمبر کے اعتبار سے ہماری ذمہ داری ہے۔ ساری ذمہ داریاں ہم کیسے نبھا سکتے ہیں، اس کے لیے صرف ایک جملہ ہے۔ اگر اس جملے کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو استوار کر لیں گے، ہماری جغرافیائی سرحدیں، ہماری نظریاتی سرحدیں، ہماری فضائی سرحدیں، ہماری دفاعی سرحدیں، ہماری ہر قسم کی سرحدیں محفوظ ہوتی ہیں، اور ربیع الاول کا حق ادا ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ہر لمحہ، ہر آن، ہر گھڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہر معاملے میں یاد کریں کہ ہمارے آقا نے یہ کام کیسے کیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو دیکھیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے کیا، اس کے مطابق ہم نے اپنے سارے کاموں کو کرنا ہے۔ اگر ہم اپنے سارے کاموں کو ہر لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے کریں گے، سنت کے مطابق ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہوگی، عبادت بنے گی، ورنہ ہماری اپنی مرضی ہوگی، اس پر کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ ربیع الاول ہمیں سکھانے آتا ہے کہ صرف ربیع الاول نہیں، پورا سال مسلمان کا ربیع الاول ہونا چاہیے، بلکہ اگلا جملہ پوری زندگی ربیع الاول ہونی چاہیے۔ جب سے سن لیا ربیع الاول ہی ہماری زندگی ہو، اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔